بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کریم ذات نے ہم جیسے گرے پڑے گندوں کو، نااہلوں نالائقوں، گناہ گاروں خطا کاروں کو اس پاک سرزمین پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے جس کا چپا چپا نور نبوت سے منور ہے، اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے لے کر یہاں تک شاید کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ لگے ہوں، اور حضرات صحابہ کرام کے قدم نہ لگے ہوں، اہل بیت اعظام کے قدم نہ لگے ہوں۔ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی نے اپنے اندر وجہ کائنات کو لیا ہوا ہے۔ یہ وہ مٹی ہے جس مٹی نے اپنے اندر 10,000 صحابہ کو لیا ہوا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ کتنے ہزار؟ ساری دنیا کے انسان اگر غوث بن جائیں تو یہ سب کے سب مل کر بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جہاں 10,000 صحابہ کے مقبرے ہوں تو وہاں کتنا نور ہوگا، اور جہاں اس امت میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء کے بعد تمام انسانیت سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوں، اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مومن دفن ہو تو وہاں کتنا نور ہوگا۔ اس لیے اس سرزمین کی ہمیں بہت قدر کرنی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے اپنے اندر حضرت اماں فاطمہ کو لیا ہوا ہے، اماں عائشہ کو لیا ہوا ہے۔ امام حسن کا جسم اطہر بھی اسی مٹی میں ہے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس، وہ بھی اسی سرزمین پہ مدفون ہیں، اور امام حسین کا سر مبارک بھی جنت البقیع میں دفن ہے۔ دھڑ مبارک کربلا میں ہے اور سر مبارک یہیں جنت البقیع میں ہے۔ اور اس امت کے تیسرے نمبر پر جو سب سے افضل صحابی رسول ہیں، یعنی امام مظلوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس سرزمین پہ مدفون ہیں۔ جنہوں نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ بھی اسی مٹی میں مدفون ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، حضرت امام حسن حسین کی دادی، اور حضرت اماں فاطمہ کی ساس محترمہ، وہ بھی اسی مٹی میں دفن ہے۔ اور یہ وہ خوش قسمت عورت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا، حضرت علی جیسے صاحبزادے کو جنم دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اس قبر میں لیٹ گئے، اللہ کے نبی خود اس قبر میں لیٹ گئے، اور پھر آپ باہر آئے۔ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ ہیں، پھر ان کو اس قبر میں دفنایا گیا، اور آپ نے فرمایا میں اس قبر میں اس لیے لیٹ گیا تھا تاکہ میری والدہ یعنی چچی، انہوں نے پالا تھا حضور کو، تاکہ ان کے لیے قبر میں آسانی ہو۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں مدفون ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ بھی یہی ہیں، حضرت زینب بھی یہی ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ بھی یہی ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم بھی یہی ہیں۔ اور یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ مٹی ہے جس نے اپنے اندر ہمارے نبی کی ساری بیویوں کو، ازواج مطہرات امہات المومنین کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ ایسی مقدس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا ہے، تو ہمیں اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے، اور بڑی احتیاط سے اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے، اور بہت با ادب رہ کر گزارنا چاہیے۔ بے ادب محروم گشت از فضل رب، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے نصیب ہوتے ہیں، جو با ادب ہوتے ہیں وہ با نصیب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کا آپ ادب کریں گے نا تو اس پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ادب اور اللہ کے نبی کے شہر کا ادب، اس کی کیا کہنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے حج کے لیے، تو حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے۔ اس پر بخشش کی بشارت ہے۔ جو آدمی 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھے گا اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، یعنی 8 دن مسلسل ساری نمازیں مسجد میں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہاں 3 دن گزارے، یعنی 15 نمازیں، جب 3 دن گزرے تو یہاں سے رخت سفر باندھ کے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو امام المسلمین ہیں، آپ تو عمل کریں اس پہ، 40 نمازوں والے کی فضیلت پہ، آپ 3 دن گزار کے واپس جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ 8 دن رہ کر
40 نمازیں پڑھوں، لیکن کیا کروں، بشر ہوں۔ 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ کھاؤں گا تو پخانہ آئے گا، میں اس میں معذور ہوں، بے بس ہوں، روکنا میرے بس میں نہیں۔ پیوں گا تو پیشاب آئے گا، اور میں کیسے اس سرزمین پر پخانہ اور پیشاب کروں جس سرزمین میں میرے آقا مدفون ہیں، جس سرزمین پہ میرے آقا کے قدم لگے ہیں، اس پہ میں کیسے پیشاب کروں بیٹھ کے؟ اس لیے میں معذور ہوں اور میں جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ 3 دن گزار کے یہاں سے واپس چلے گئے۔ اللہ! اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، آپ اس کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ یہاں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور روض اقدس پہ جا کے انہوں نے سلام پڑھا تو سلام ان الفاظ میں کہا، سنیے، سلام ان الفاظ میں کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین، اے نبیوں کے سردار، آپ پر سلام ہو، درود ہو۔ جب یہ سلام پڑھا تو قبر شریف سے آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام، تم پر بھی سلام۔ اللہ کے نبی سے اس درجے کا تعلق، لیکن فرمانے لگے 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا ہوں، اس لیے کہ کھایا بھی نہیں ہے، کچھ پیا بھی نہیں ہے۔ کھایا اس لیے نہیں کہ پخانہ آئے گا، پیا اس لیے نہیں کہ پیشاب آئے گا۔ سرکار کی سرزمین پہ میں کیسے پیشاب کروں؟ اس لیے 3 دن یہاں رہ کے یہاں سے رکھتے سفر باندھا اور چلے گئے۔ ہمارے مشائخ جب یہاں مدینے آتے تھے تو وہ دیوانگی کا ایک عالم ان پہ طاری ہوتا تھا، ایک دیوانگی سی کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذوالحلیفہ، جہاں سے ابھی ہم جب جائیں گے نا مکہ معظمہ، تو احرام ذوالحلیفہ میں باندھیں گے، ہمارے نبی نے بھی وہیں سے احرام باندھا تھا۔ ذوالحلیفہ سے جب نکل کر مدینے کی طرف چلتے تو وہاں سے دور دور سے مدینے کی مسجد کے، چونکہ بلڈنگ تو تھی نہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں تو تھی نہیں، کچی آبادی تھی چھوٹی سی اور چھوٹی چھوٹی دیواریں، تو دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے تھے۔ تو ذوالحلیفہ سے 10 کلومیٹر کا راستہ ہے تقریباً۔ جب دور سے مینار نظر آتے تو اونٹنی پر سے چھلانگ مار کر ننگے پاؤں وہاں سے روتے ہوئے مدینے کی طرف چلتے تھے۔ سرکار کا شہر آ گیا۔ مدینہ وہ پاک سرزمین ہے، مدینہ وہ روئے زمین کا پاک ٹکڑا ہے کہ جس سے زیادہ روشن دنیا میں کوئی ٹکڑا نہیں۔ ہمارے علماء کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اکابر نے یہ ہمیں عقیدہ سکھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو زمین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے نا، وہ کعبہ نہیں، عرش سے بھی افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ عرش سے بھی افضل ہے۔ کعبے سے تو افضل ہے ہی، عرش سے بھی افضل ہے۔ روئے زمین کا وہ حصہ جو اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے۔ سارا مدینہ یہ ہمارے نبی کی نشانی ہے، صحابہ کی نشانی ہے۔ ان فضاؤں میں نبی پاک علیہ السلام کے سانس ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سانس بھی اسی فضا میں ہیں۔ سانس ختم تو نہیں ہوتے نا، سانس تو باقی رہتے ہیں۔ انسان تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس نے جو سانس لیے ہیں اور نکالے ہیں وہ تو ختم نہیں ہوتے نا، وہ تو گھوم رہے ہوتے ہیں فضا میں۔ تو بتائیے یہاں کی فضا کتنی معطر ہوگی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس ملے ہوئے ہیں، صحابہ کے سانس ملے ہوئے ہیں۔ آج ہم گئے نا وہاں ریاض الجنت، میں سوچ رہا تھا کہ یار کبھی یہاں ابو ہریرہ کھڑے ہوتے تھے، کبھی یہاں عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے تھے، کبھی یہاں ابو ذر اور مقداد اور بلال کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ ہم پچھلی صفوں میں تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تو اگلی صفوں میں ہوتے تھے، اور کبھی اس اگلی صف میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہوتے تھے، کبھی اس محراب میں ہمارے آقا کھڑے ہوتے تھے۔ آئے کتنا منظر اچھا بنتا ہوگا، کتنا روح پرور منظر بنتا ہوگا۔ یہ جو چھوٹا سا محراب نہیں بنا ہوا تھا ریاض الجنت میں، چھوٹا سا، ایک بڑا محراب، چھوٹا سا جو محراب بنا ہوا تھا، یہ ترکی حکومت نے بنایا تھا، اور جہاں اللہ کے نبی سجدہ کرتے تھے اس جگہ پہ انہوں نے ایک چوڑا سا پلر بنا دیا ہے تاکہ وہاں کسی کے پاؤں جائیں ہی نہیں۔ جہاں آپ علیہ السلام کے قدم مبارک لگتے تھے وہ جگہ آج امام کے سجدے کی جگہ ہے۔ جو امام کے آج سجدے کی جگہ ہے یہ سرکار کے قدم کے رکھنے کی جگہ تھی، یہاں ہمارے آقا کے قدم ہوتے تھے۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری، اور کتنی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جب ہم شروع میں آتے ہیں نا تو چونکہ زندگی بھر کی آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، جب آتے ہیں تو طبیعت میں ایک عظمت اور ایک قدر اور ایک ہیبت اور ایک دبدبہ مدینے کا طبیعت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بہت احتیاط سے چلتا ہے۔ چند دن گزر جائیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ایسے ہی مری گئے ہوئے ہیں، گھومنے کے لیے پرواہ بھی نہیں رہتی
کہ مدینے میں بیٹھے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، بے فکر، دل غافل ہے، اللہ کے نبی سے دل غافل ہے. حالانکہ جب مدینے میں ہوں تو ہر وقت ہمارا دل روز اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جتنا ہمارا دل روز اقدس سے جڑا ہوا ہوگا اتنا ہمیں وہاں کا فیض آئے گا. یہ جو فیض کا سسٹم ہے نا، فیض ملنے کا جو نظام ہے، یہ انسان کی اپنی توجہ کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے. انسان کی اپنی توجہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جب آپ توجہ کریں گے فیض آئے گا، توجہ نہیں کریں گے فیض نہیں آئے گا، بند ہو جائے گا. یعنی کہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا دھیان تو پتہ نہیں کہاں ہو، فیض آتا رہے، ایسے نہیں ہوتا. ہر وقت ہمارا دل اللہ کے نبی کی طرف رہے، ہر وقت ہمارا دل روز اقدس کی طرف رہے، ہر وقت ہماری نگاہوں میں سبز گنبز چھایا رہے. اور یہ تب ہوگا، یہ تصور اور یہ دھیان اور یہ توجہ یہ تب بنے گی جب ہم یکسو ہوں. پہلے دن عرض کیا تھا، یہ بات پہلے دن عرض کی تھی. اپنی توجہ کو بانٹنے والا کوئی کام مت کریں ورنہ آنا رائے گاں ہو جائے گا. اپنی توجہ کو تقسیم بالکل نہ ہونے دیں. توجہ تقسیم ہوگی فیض نہیں ملے گا، خالی جائیں گے یہاں سے، یہ پکی بات ہے. اس لیے شیطان نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جو حج کے لیے آئے اور عمرے کے لیے آئے اس کی یکسوئی ہو ہی نہ پائے، ایسا ماحول بنا دیا ہے. اپنی یکسوئی کو ختم کرنے والا کوئی کام مت کریں، یکسوئی کو ختم کرنے والا کام نہ کریں ورنہ کنیکشن کٹ جائے گا. جس کنیکشن سے اللہ کے نبی کا فیض ملنا ہے نا، وہ کنیکشن کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا نام عمرہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے پھر تو جیسے چاہیں چلیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو لوگ ہار پہنانے آئیں کہ ماشاءاللہ بھائی عمرہ کر کے آئیں، چند دن آؤ بھگت ہو اور واہ واہ ہو اور بس، تو پھر تو جیسے چاہیں چلیں. لیکن اگر ہم یہاں اللہ کے نبی کا فیض لینے آئیں، اللہ کا تعلق لینے آئیں، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے آئیں نا، تو بھائیوں پھر ہمیں سارے کنیکشن کاٹ کے یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہونا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. چون خدا خواہی و چون دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں. تجھے دنیا بھی چاہیے، اللہ بھی چاہیے، کیا کہہ رہے ہو؟ دیوانے تو نہیں ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس لیے یہ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے دوستو، ہم مدینے کا نور لیے بغیر یہاں سے واپس نہ جائیں، اللہ کے نبی کی دعائیں لیے بغیر واپس نہ جائیں. کیا پتہ پھر آئیں نہ آئیں. جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو حضور ہم سے خوش ہو، ہاں یہ میرا غلام میری محبت میں آیا اور میری محبت میں یہاں اس نے وقت گزارا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد ان کی زندگی اور آؤٹ ہو جاتی ہے. ہاں یہ پکی بات ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ حج کیا اور عمرہ کیا اور ایک دم ایسے بنے کہ کیا ہی بات. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آتے ہیں. اس لیے ساری دنیا سے کٹ کر ہمیں صرف حضور کا بن کے رہنا ہے. کن کا بن کے رہنا ہے؟ اور اپنے آپ سے کہا کریں، اپنے آپ کو ڈانٹا کریں، اپنے آپ کو سمجھایا کریں، ہوش کر کہاں ہے تو، ہوش کر تو کہاں ہے، تو مدینے میں. جب یہاں سے واپس جائیں گے نا تو اتنا احساس ہوگا کچھ نہ پوچھیں. یہاں اپنے غفلت میں گزارے ہوئے اوقات اتنے پریشان کرتے ہیں، وہاں جانے کے بعد کچھ نہ پوچھو. یار مدینے گیا تھا، کن چکروں میں لگا رہا میں، مجھے تو چاہیے تھا کہ نہ کھاؤں نہ پیوں، روز اقدس کے پاس پڑا رہوں، پکارتا رہوں حضور کو، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا. یہ تو دعاؤں کی جگہ ہے، تو دعاؤں کی جگہ ہے. ہر دعا یہاں قبول ہے اور اللہ کے نبی سنتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ کے نبی، بولیے، اللہ کے نبی سنتے ہیں اور جو دعا کی درخواست کرے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاں، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص مدینے میں رہتے تھے اور اس زمانے میں غربت بہت تھی. 3 دن کا فاقہ، کچھ نہیں کھایا. بیزار ہو کر آئے اور آ کے روز اقدس پہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 3 دن کا بھوکا ہوں، آج آپ کا مہمان ہوں. یہ کہہ کر آ کے مسجد میں ریاض الجنت میں آ کے لیٹ گئے. ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ خواب دیکھا کہ حضرت علی تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ میں روٹی ہے اور کہا یہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے بھیجی ہے. کہتے ہیں میں نے خواب میں آدھی روٹی کھائی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. نہ حل ہونے والے مسائل یہاں حل ہوتے ہیں، نہ ہونے والے کام یہاں ہو جاتے ہیں، بند دروازے یہاں کھل جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے.
2011 میں ہم یہاں عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، اہلیہ میرے ساتھ تھیں، تو وقت مقرر ہوا کہ ہم نے فلاں گیٹ پہ رات کو ملنا ہے عشاء کے بعد۔ ہم وہاں پہنچے تو وہ تھی نہیں، اہلیہ نہیں تھی۔ اچھا، ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایک دوست کے گھر، وہ یہاں سے کوئی 2-2.5 کلومیٹر دور ایک جگہ تھی، کافی دور، آبادی جو مدینے کی آبادی ہے اس کے اندر گھر تھا، اور بہت مشکل گلیوں سے گھومتے 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 بڑی مشکل سے وہاں پہنچتے تھے۔ اب اہلیہ ملی نہیں، یا اللہ کہاں ڈھونڈوں اب اس کو، عورتوں کے پورشن میں جا نہیں سکتے، بہت پریشان ہوا۔ تو آخر تھک ہار کے میں چلا گیا گھر، ساری رات گزر گئی، بیوی نہیں آئی، یا اللہ کہاں چلی گئی۔ اب صبح ہوتے ہی وسوسے شروع ہو گئے، فوت ہو گئی، گر گئی، گم ہو گئی، کہاں چلی گئی۔ بالآخر صبح کو میں پھر نکلا فجر کے بعد ڈھونڈنے کے لیے، ایک دوست کو لیا، یہیں مدینے میں رہتے تھے جن کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے ہم۔ تو میں نے کہا چل کے پہلے ہم حرم کے آس پاس جو ہسپتال ہیں پہلے اس میں تلاش کریں۔ پہلے حرم چاروں طرف تلاش کیا، نہیں، پھر یہ جو جنت البقیع کے نیچے ایک ڈسپینسری بنی ہوئی ہے وہاں گئے، وہاں پتہ نہیں چلا۔ مدینے کے آس پاس جو ہسپتال تھے وہاں گئے، بڑے بڑے جو ہسپتال تھے وہاں گئے۔ بالآخر میں نے کہا یار جو مردہ خانے ہیں وہاں چلیں، مردہ خانوں میں گئے، کسی مردہ خانے میں نہیں ملی، کسی ہسپتال میں نہیں ملی، کہیں حرم میں نہیں ملی۔ اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے دن کے 12 بج گئے، نہ پیٹ میں کھانا نہ نیند، اکیلا آدمی۔ تو بالآخر میں مایوس ہو گیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، کسی نے اغوا کر لیا، کیا ہوا؟ وہ آپ خود سوچیں اس وقت ٹینشن کتنی ہوگی آدمی کو، بھائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا آپ لوگ بیویوں سے بیزار ہیں بول نہیں رہے؟ جب 12 بجے میں مایوس ہو گیا نا کہ اب میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں نہ ملی ہو، جہاں اس کے ہونے کی مجھے امید ہو، اور میں نے وہاں نہ ڈھونڈا اس کو۔ جب نا امید ہو گیا تو خیال آیا کہ مدینے میں ہوں اور پریشان ہوں، مدینے میں ہوں اور بولو، سیدھا آیا روز اقدس پہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بیوی گم ہو گئی ہے، رات سے پریشان ہوں، سارا مدینہ ڈھونڈ لیا ہے، ہسپتال مردہ خانے سب ڈھونڈ لیے ہیں، آپ سے درخواست۔ یہ کہہ کے میں باہر آ گیا۔ اب ہمت نہیں تھی مزید مجھے چلنے کی، کہیں جانے کی، بالکل ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، بھوک، تھکن۔ اب یہاں حرم سے 3 کلومیٹر، وہ بھی گلیوں سے گھومتے 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 بڑی مشکل سے جب وہاں پہنچا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ پہنچ سکتی ہے، کیونکہ وہ راستہ ہی ایسا تھا، پہنچ ہی نہیں سکتی تھی وہاں پہ، میں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، وہ تو گھر کا مالک تھا تو میں پہنچ سکتا تھا، بیوی گھر کے دروازے پہ کھڑی۔ اتنی سنی جاتی ہے یہاں پہ۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، میری والدہ گم ہو گئی، یہ ہے بات 2017 کی، آخری سفر والدہ کا، اس کے بعد وہ چلی گئیں، وہ گم ہو گئی۔ گم کیسے ہوئی؟ میں نے ان کو فون دیا، کیونکہ عورت کوئی اور ساتھ تھی نہیں، وہ اکیلی تھی، اور ان پڑھ، بھولی بھالی، سیدھی سادھی، کمزور، ویل چیئر پر۔ تو میں نے ویل چیئر پر بٹھا کے عورتوں کے پورشن میں داخل کر دیا، تو وہ ویل چیئر ہی کے سہارے سے اندر چلی گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب جب جانا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو کال کروں گا، آپ نے باہر آ جانا ہے، یہاں میں کھڑا ہوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو موبائل دیا ہوا ہے، میں کال کر رہا ہوں وہ کاٹ رہی ہے، میں کال کر رہا ہوں وہ کاٹ رہی ہے، میں کال کر رہا ہوں وہ کاٹ۔ دبانا تھا ہرا بٹن، وہ دبا رہی تھی سرخ بٹن۔ موبائل چلانا تو آتا نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کو بٹن ہی یاد نہیں رہے گا۔ بہرحال میں نے کوئی 70-80 کالیں کی ہوں گی۔ آخر موبائل کب تک چلے گا؟ 70-80 کالیں کرے تو پھر موبائل کا کیا ہوگا پھر؟ بس۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موبائل اس کے پاس ہے یا موبائل کسی نے چرا لیا ہے، یا والدہ کہیں گر گئی ہیں، کچھ ہو گیا ہے، گم ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، مجھے کیا پتا اس بات کا؟ یہ تو بعد میں پتا ہے کہ میں اس کو دبا رہی تھی۔ بالآخر ستون پہ کھڑے ہو کے میں نے بد نظری مول لے کر اس کو عورتوں میں ڈھونڈنا شروع کیا، نہیں ملی۔ اور وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ ہوٹل خود پہنچ سکے، ایک تو ویل چیئر پہ تھی، پھر سیدھی سادھی، بولی بالی، کمزور سی۔ بس پھر وہی نسخہ میں نے اختیار کیا، سیدھا گیا سرکار پر کے پاس اور درخواست کی والدہ کے مل جانے کی، اور تھک تھکا کے مایوس ہو کر پھر مجھے ٹینشن بھی ہو گئی، ٹینشن سے انسان پھر ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یعنی میری ایسی کیفیت تھی کہ میں مر جاؤں گا، محبت مجھے ٹوٹ کے تھی ان سے، میں نے کہا میں مر جاؤں گا، مجھے دل پھٹ جائے گا میرا، ایسی کیفیت تھی۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی، واپس آیا تو میری والدہ ہوٹل پر ریسیپشن پہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا ڈھونڈ صرف میں نہیں رہا ہوں، ہوٹل والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ہوٹل والوں کو میں نے بتایا میری ماں گم ہو گئی ہے، اور وہ بھی پریشان ہو گئے، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ واپس آیا سرکار کی خدمت میں درخواست کر کے، تو والدہ ریسیپشن پر بڑے مزے سے
ویل چیئر پہ بیٹھی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہیں، کہاں چلے گئے تم، کہاں چلے گئے تم، کہاں؟ میں نے کہا تم نے مار دیا مجھے آج، تو میں تو مر جاتا تھوڑی دیر میں. اتنی سنی جاتی ہے یہاں پہ. اور بتاؤں، 2010 میں حج پہ تھے تو مجھے کمر کی تکلیف شروع ہو گئی حج کے دوران، بہت شدید درد، چل نہیں سکتا تھا. ہمارے حیدرآباد کے ایک ساتھی تھے، وہ بیچارے مجھے ہاتھ کے سہارے سے، ایک ہاتھ میں لاٹھی اور ایک ہاتھ سے وہ سہارا دیتے تھے، ایسے چلتے تھے ہم. تو وہ بھی نہیں تھے میرے ساتھ اس وقت. اب میں نماز پہ آ تو گیا، اب یہاں مسجد سے نکل کے ہوٹل کیسے پہنچوں، اور بھوک اتنی شدید لگی ہے کہ نہ ہوٹل، نہ کھانے کے لیے جا سکتا ہوں، نہ اپنے ہوٹل پہنچ سکتا ہوں. اب بیٹھا ہوا ہوں مسجد نبوی میں تو ان کو ٹریک لگا کے اٹھا بھی نہیں جا رہا، اور بھوک سے بھی جان جا رہی ہے، چکر آ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. تو وہیں بیٹھے بیٹھے، اور تو مجھ سے کچھ ہوا نہیں، میں کہ رسول اللہ بھوک اتنی ہے کہ چکر آ رہے ہیں، درد اتنا ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا، آپ کوئی دعا فرمائیے. بس یہ الفاظ ادا کیے، ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، آپ میرے ساتھ چل کے گھر کھانا کھائیں، میں آپ کو گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ نہ جان نہ پہچان، پتہ نہیں کون. میں نے کہا بھائی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، کہا میں آپ کو اٹھاؤں گا. وہ مجھے اٹھا کے لے گیا، گھر کھانا کھلایا بڑے مزے کا، اور پھر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ہوٹل چھوڑ گیا. اتنی سنی جاتی ہے یہاں پہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھیں، اس لیے یہاں کی بہت قدر کریں، بہت قدر کریں یہاں کی. یہ دن روز روز نہیں میسر ہوتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ قدر کریں گے، ادب کریں گے، احتیاط سے رہیں گے، محبت سے بھی رہیں گے، ہر وقت دل حضور کی طرف لگا رہے. حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب. حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب. میرے محبوب جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے اپنے دل میں اس کے علاوہ کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہے، مگر وہ میرے دل سے غائب نہیں ہے، وہ ہر وقت میرے دل میں ہے. میں ہر وقت اسے اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں، ہر وقت اسے اپنے دل میں پاتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.